درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 9 محرم المبارک، 9 محرم الحرام، کوئی مبارک کہتا ہے، کوئی محرم الحرام کہتا ہے۔ 9 محرم الحرام جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم رات اور ایک بہت ہی اہم دن بھی ہے۔ 9 محرم المبارک کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ انہوں نے آخری رات گزاری، اور یہ کوئی عام معاملہ نہیں، یہ کوئی عام کوئی چیز نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ 9 محرم الحرام جو ہے یہ وہ داستان ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس داستان کو سنتے ہوئے فرشتوں کی بھی آنسو نکل جائے، فرشتے بھی رونے لگ جائیں، یہ ایسی داستان ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے اور یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ موقع ہے اور یہ وہ ثانیہ ہے کہ جس کی دیکھ کر اور سن کر زمین و آسمان جو ہے وہ رو پڑے، وہ لرز گئے، وہ تڑپ گئے، ان کا رونا نکل گیا، ان کا تڑپنا نکل گیا، وہ کانپنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کا ایک دور شروع ہوا، اور وہ دور شروع ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صرف اختلاف شروع ہو گیا امت کے اندر، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سونپ دی اور ان کے ساتھ صلح کر لی تاکہ جو ہے مسلمانوں کے اندر خون خرابہ نہ ہو۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وفات کے بعد پھر خلافت آئی یزید کے ہاتھ میں، وہ یزید جس نے نہ کبھی شریعت کو مانا، نہ شریعت کو سمجھا، جس نے نہ صحابہ کا احساس کیا، نہ اہل بیت کا، نہ ان کے ساتھیوں کا احساس کیا۔ ایک ایسے شخص کی حالت میں ملک کی بھاگ دوڑ آ گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے ملک کے اندر جو معاملات ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسے حکمران ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، ایسے حکمران ہمارے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نہ مال ٹھیک، نہ ان کو کوئی عمل ٹھیک، نہ ان کے کوئی کام ٹھیک، لیکن وہ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے حکمران بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم بات نہ کریں تو یہ بھی ظلم ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، تو یعنی ان کے ظلم ان کا ساتھ دے رہے۔ لیکن کیا ہے، امام حسین طرح انہوں نے بتایا کہ کس طرح کے ظلم کے اوپر ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کس کے اوپر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جب یزید حکمران بنا تو پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ بیت کیا جس طرح آج جب کوئی پارٹی ووٹ جیتتی ہے تو اس میں پھر وزیر اعظم کے لیے پھر ووٹ الگ سے ہوتے ہیں، جس میں پورے پارٹی کے ممبر ہو گئے، تمام پارٹی والے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو نامزد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنے بندہ نامزد کرتے ہیں ان میں ووٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسمبلیوں کے اندر پھر ووٹ چلتا ہے کہ پوری اسمبلی کے اندر کس بندے کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہاں پر جس طرح حلف لیا جاتا ہے کہ بھئی ہم اس فلانے بندے کو اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں، اسی طرح اس وقت میں 1400 سال پہلے یہ خلافت کا جو دور تھا، یہ جو وقت تھا، اس کے اندر کیا ہوتا تھا، اس کے اندر جو خلافت کی خلیفہ جو ہوتا تھا وہ عوام سے بولتا تھا کہ بھئی آپ جو ہے میرے حق میں رائے دو، آپ مجھے ووٹ کرو۔ تو ان کا ووٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا ووٹ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں بیعت کرو۔ اور بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے، بیعت کرے تو ابھی پیر مریدی والی بیعت نہیں ہے، وہ بھی بہت سخت ہوتی ہے، لیکن یہاں بیعت جو ہے وہ خلافت کے اوپر ہے کہ جس شخص کے اوپر جتنے لوگوں نے جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کیا وہ وزیر اعظم بنے گا، وہ ملک کا بادشاہ بنے گا۔ تو جس کے ہاتھ سے زیادہ لوگوں نے بیعت کیا ہوگا وہی بادشاہ بنتا تھا۔ اب جب یہ موقع آیا اور یزید نے بولا کہ آپ جو ہے میرے اوپر بیعت کرے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، تو حضرت حسین طرف نے فرمایا کہ میں یزید جیسے فاسق اور فاجر انسان، کیا بولا، فاسق اور فاجر انسان کے ہاتھ میں کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ اور ان کا یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لینا ایسا تھا کہ عام عوام کو کہا جاتا کہ دیکھو جب حسین نے بیعت کر تم کیوں نہیں بیعت کر رہے؟ تو انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، اور خدا نہ خواستہ اگر بیعت کرنی بھی ہو تو چھپ کے نہیں کروں گا۔ تو یزید نے تو زور زبردستی اپنے پاس بلوایا اور رات کے اندھیروں میں بیعت لینے کی کوشش کی، تو وہ تب بھی نہیں مانے تھے۔ پھر انہوں نے مکہ کا سفر شروع کیا، اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال، اپنے اہل بیت والوں کو لے کر
اپنے بھائی بہن بیوی بچوں کو لے کر وہ مکہ چلے گئے. تو وہاں سے کوفہ والوں نے پھر ان کے پاس خطوط بھیجے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم یزید کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم آپ کو ووٹ کریں گے, ہم یزید کے خلاف آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. لیکن کوفیوں نے کبھی وفا نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے جو ساتھی جو تھے, ان میں سے 2 ساتھی جو تھے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے, آپ یہاں رہ کے جو اختلافات کر سکتے ہیں آپ وہ کر لیں. اور ایک جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ٹھیک ہے, ہمیں چلا جانا چاہیے. لیکن بہرحال جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ادھر راستے میں روانہ ہوئے, یزید کو ان کو پتہ چلا, اس نے ان کے آگے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی, ان کے اوپر روک ٹوک کرنا شروع کر دی, جس کی وجہ سے کیا ہو کہ ان کو پریشان کیا جا رہا تھا. اور آخر میں پھر کربلا کے مقام پہ آ کے ان کو پکا روک دیا گیا, بند کر دیا گیا. ان کو بدن سے مراد یہ ہے کہ ان کا راستہ مکمل طور پہ وہاں پہ بند کر دیا گیا, اور ان تک نہ پانی کی رسائی تھی, نہ کھانے پینے کی چیزوں کی رسائی تھی, اور بے حد تکلیف ان کو دی جا رہی تھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو آگے کرتے, جیسے کہ ایک بچے کے بارے میں ذکر بھی ہے کہ جو علی اکبر تھے, کہ علی اصغر تھے, ان میں دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو انہوں نے اٹھایا ہوا اور کہا کہ بھائی کہ کم از کم اس بچے کو تو پانی دے دو, یہ بیچارہ بھوک سے تل ملا رہا ہے, رو رہا ہے. تو انہوں نے اس بچے کو بھی شہید کر دیا یزیدیوں نے. کتنا ظلم کیا گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ سب دیکھیں, یہ 9 محرم الحرام کے اندر کیا چیزیں ہو رہی تھی. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے سارے جو اہل بیت ہیں, اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں مانگنے میں لگے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے. اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ بچوں کو سنبھال رہی تھیں. تو یہ سارے یہ اپنے اپنے ماشاء سے ان چیزوں پہ لگے ہوئے تھے, اپنے رب کی عبادت کرنے پہ لگے ہوئے تھے, اپنے رب سے مدد مانگنے پہ لگے ہوئے تھے. اور جب یہ 9 محرم کی رات ختم ہوئی تو ان کو آخری الٹیمیٹم دیا گیا کہ یا تو آپ یزید کے اوپر بیعت کرو, نہیں تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا. اور پھر 10 محرم کے اوپر پھر وہ 10 محرم والے دن پھر وہ کام ہوا, وہ ظلم ہوا کہ جس کی تاریخ ایسی لکھی گئی کہ آج کے بعد, اس سے بعد اور اس سے پہلے کبھی ویسی تاریخ لکھی نہیں گئی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ پھر 10 محرم میں کس طرح سے صحابہ کا خون کیا گیا, کیسے اہل بیت کا خون کیا گیا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا ظلم کیا گیا, ان کی پورے اہل بیتیوں پر کیسا ظلم کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کو شہید کر کے ان کے سر کو نیزے میں لٹکا کے پھرایا گیا. کتنا بڑا ظلم کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ, ان کی جان کے ساتھ, ان کی عزت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ نواسے رسول ہیں, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ کیا صرف بیعت کے لیے تھی, کیا صرف کرسی کے لیے, سیٹ کے لیے تھی؟ نہیں, یہ اس کے تو یہ چھوٹے لوگ لڑتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ تو جو ایمان کی اور کفر کے درمیان کی جو جنگ ہے وہ جنگ تھی. حالانکہ وہ یزید تو مسلمان تھا, لیکن اس طرح سے کیوں تھی کہ حق اور باطل کی جنگ, سعودین اور ایمان کفر کی جنگ بھی حق اور باطل کی جنگ ہے. ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی جو جنگ جو تھی وہ حق اور باطل کی جنگ تھی. بظاہر تو حق جنہ نعوذ باللہ ہارتے میں نظر آئے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, لیکن ہمارے ہاں شہید کا درجہ بہت بڑا ہے. تو وہ تو کامیاب ہو گئے وہ شہید ہو کر, اور ہمیشہ کی طرح نے ان کے عزت اور مقام بنا دیا. اور یزید جس کو اس کا بیٹا بھی جو نا اس کی قدر اور عزت نہیں کرتا تھا, کہ وہ جب کچھ عرصے میں جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے خود اس کو ظالم کہہ دیا اپنے خاندان میں کہ میرا باپ بہت ظالم تھا, اس نے اہل بیت کا خون بہایا ہے. تو اس نے اپنی عہدے کو, کرسی کو لات ماری اور نکل گیا. اسے کہا جی میں حکومت ہی سنبھالتا, تم خود سنبھالو حکومت, میں ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھوں گا, ایسی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جس کی نیچے اہل بیت کا خون ہو. تو یہ یزید کی عزت رہی, یہ اس کے ساتھ یہ کام ہوا, ذلت کے ساتھ مرا, ساری زندگی بھی ذلت, اور مرا بھی کس طریقے سے مر گیا. تو اولاد تک نے اس کی عزت نہیں کی, اولاد تک نے اپنی محبت نہیں دکھائی. حالانکہ ماں باپ مرتے ہیں تو اولاد اس کے لیے فاتحہ خوانی کرتی ہے, اللہ کے راستے میں وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہے, اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتی ہے, صدقہ خیرات کرتی ہے. بعض لوگ تو بدعت پہ بھی نکل جاتے ہیں اپنے والدین کی محبت میں. لیکن یہاں پر اولاد کیا کہہ رہا ہے, یہاں پہ وہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا باپ ظالم تھا. خود بچہ یہ بات کر رہا ہے کہ میرا باپ ظالم تھا, ایک ظالم انسان تھا, تو میں یہ کرسی یہ چیزیں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی
کیا حضرت جناب حسین والوں کو ضرورت تھی اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، سب کو تکلیف میں پہنچایا، کس لیے سب جو قربانی دے گئے؟ یہ قربانی دے کر گئے اس لیے کہ تاکہ مسلمان آگے صحیح سے چل سکیں، مسلمانوں کو بتانا تھا کہ جہاں پہ ضرورت ہو تو دین کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ آج ہم نماز کے لیے مسجد جانے کی قربانی دیتے ہیں، اور حسین ترمن نے اپنے سارے گھرانے کی قربانی دے دی اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی خاطر، کرسی اور عہدے اور بیعت دینے کی خاطر نہیں، بلکہ دین کو بچانے کی خاطر انہوں نے پورے کے پورے اپنے جو اپنی اور اپنے سارے گھرانے کے اہل بیت کی قربانی دے دی۔ 21 افراد ان کی جگہ یہ اہل بیت کے شہید ہوئے، صرف اس لیے حق کو جتانے کے لیے، حق کے فیصلے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کی نیت سے۔ حالانکہ وہ لڑنے نہیں آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ پھر دیکھو کیا ہوا، اور وہ آخر ٹائم پر مان سکتے تھے، اس کی بات مان کے سائڈ پر ہو سکتے تھے، انہوں نے کیوں سائڈ پر نہیں ہوا؟ تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی آزادی سے زندگی گزار سکیں، مسلمانوں کو اس یزید سے، اس فاسق اور فاجر انسان سے چھٹکارا مل سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جب حضرت حسین کے کہنے پر جب وہاں پر گئے، کوفہ میں گئے، تو 18,000 لوگوں نے ان کے جناب ہاتھ میں بیعت کی، 18,000 لوگوں نے۔ لیکن جب ان کو اوپر جب تھوڑی سختی کی گئی اور کسی کو پیسے کی لالچ دی گئی، سارے پیچھے ہو گئے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کوفی کبھی بھی وفادار نہیں رہے، اور ان کی اس غلطی کی وجہ سے، ان کے اس عمل کی وجہ سے، پیچھے ہونے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یہ جناب 21 اہل بیت سارے اور ان کے ساتھ جو 51 ساتھی تھے سب شہید ہوئے۔ اس کے ذمہ دار وہ کوفہ والے ہی ہیں جو اپنی بات سے، اپنی چیز سے، اپنے موقع سے، اپنی بات سے پھر گئے۔ اگر وہ اپنی بات سے نہ پھرے ہوتے، اس ٹائم وہ رکے ہوتے اور انہوں نے جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پھر بیعت بھی کر لی ہوتی، تو آج جناب بات اور معاملہ اور ہوتا۔ لیکن انہوں نے وہاں پر غداری کی، بے وفائی کی، اور یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو دیکھو، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ بھی اگر آپ لوگ جانا چاہو تو آپ جا سکتے ہو، یہ میری جنگ ہے۔ لیکن ان ساتھیوں نے کہا کہ ہم آئے بھی ساتھ تھے، مریں گے بھی ساتھ۔ تو یہ ہوتی ہے وفا، جس کو کہتے ہیں وفاداری، کہ آپ اپنے ایک امیر کے لیے، اپنے اس بڑے کے لیے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کے اکرام کی خاطر کہ اگر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا تو پہلے ہمارے اوپر وہ مسئلہ آئے گا، اگر ان کے اوپر کوئی آنچ آنی ہوگی تو پہلے ہم اپنے آپ کو آگے کریں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا، سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ دیکھیں 9 محرم کا دن کوئی عام دن نہیں رہا، کتنا خاص دن تھا، اور اس دن کے اندر انہوں نے کتنی بڑی ان کی قربانیاں تھیں کہ سب کے سب بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے، 3 دن سے لگاتار بھوکے پیاسے رہے۔ اگر یہ 9 محرم کی رات میں بھی یا 10 محرم کے دن کی شروع میں بھی اگر اس کی بیعت کر لیتے جو ہے نا یزید کی، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی تو جان دے دی، قربانی دے دی، شہید ہو گئے۔ ان کے گھر والوں کو کتنا تکلیف دی گئی، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ بعض جگہوں پہ یہ روایت ہے پامال کیا گیا، بعض پہ کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمارے لیے ویسے ہی بہت بڑا ایک غم ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے، اور کچھ بھی نہ کیا، خالی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کی قطر پنوں سے حاوی ہے۔ تو یہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ ہے، اس کا یہ پس منظر تھا جو ہم آپ کو بتا رہے تھے، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ مسلمانوں جو مسلمان ہوں گے آنے والے، ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ جناب دین کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا، نماز نہیں چھوڑنی، سنت کو نہیں چھوڑنا، سنت کے اوپر چلنا ہے، سنت کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ سنت کو لے کر چلیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ ناکام ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، وہ قربانیاں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں؟ ان کی وہ قربانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے حق پہ کھڑے ہونے کی تو حق کا ساتھ دے، حق کے لیے کھڑے ہو، لڑیں حق کے لیے۔ اسی طرح جب کہ دنیا کی محبت کو چھوڑنا، موت کی تیاری کو کرنا، کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ضروری ہے، اور وفا کرو اور بزدلی کبھی نہ دکھاؤ، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ساتھی نے ساتھ وفا کی ہے، پیچھے نہیں ہٹے، بزدلی نہیں دکھائی، تو سب کے سب شہید ہو گئے، سب کے سب کو اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ نے کامیاب کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم جب سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔